آپ اس کو اور بہتر طریقے سے احسن طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ طریقے نکال سکتے ہیں، لیکن ٹیکس لگانے پہ بیوروکریسی بالکل خیال نہیں کرتی. اور جس دن آپ پہلے دن پریزنٹیشن دیکھتے ہیں جو فائنانس منسٹر کو دی جاتی ہے پریزنٹیشن، اور اس دن جب آپ نمبرز دیکھتے ہیں تو آپ کے بہت سارے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ ریفائنڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ ہم مقروض ہیں، بہت زیادہ خسارے میں چل رہے ہیں اور ہم کو ٹیکس بڑھانا ہے. اسی لیے پراپرٹی ٹیکسز جو تھے وہ ضروری تھے. ایک آدھ ٹیکس میں نے لگا دیا تھا جو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نے غلطی کی ہے، بلکہ میں نے ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ غلطی کری تھی. وہ فورن ایسٹس کے اوپر جو جس پہ حکومت ایمنسٹی دے چکی تھی وہ غلط بات تھی، اور میں نے ان کو وعدہ بھی کیا تھا کہ میں امریکہ سے آ کے چینج کر دوں گا، لیکن راستے میں ہی فائر ہو گیا تھا. لیکن دیکھیں اورنگزیب صاحب، ٹیکس لگانا صرف مقصود نہیں ہوتا، آپ کس کو ٹیکس کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 1% سیل ٹیکس بڑھاتے ہیں جو پچھلے سال ہوا تھا، تو اس سے تو آپ غریب کے اوپر اور مزید بوجھ ڈال رہے ہیں نا. جو ڈبے کا دودھ لے رہا ہے، جو شیمپو خرید رہا ہے، صابن خرید رہا ہے، اس کے اوپر آپ اور بوجھ ڈال رہے ہیں. اب آپ کو غریب طبقے کے اوپر اسپریڈ کر کے ٹیکس نہیں لگانا ہے، آپ نے ان لوگوں سے ٹیکس لینا ہے جو کہ ٹیکس نیٹ، جو صاحب ثروت ہیں اور اتنا ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. کیوں ایگریکلچر انکم ہم نے معاف کر رکھی ہے ٹیکس میں؟ وہ صوبوں کا ذریعہ ہے تو صوبے لے. اور میں آپ کو ایک سچ بتاؤں کہ یہ باقی ساری باتیں ہیں نا، دس از پٹنگ لپسٹک آن اے پیگ. جو اصل ریفارم ہے وہ این ایف سی کو جا کے ایڈریس کرنا پڑے گا. جب تک آپ نے این ایف سی کرا ہے 2010 سے، جب سے وفاق کنگال ہوئی ہے، جب سے ڈیفیسٹ آپے سے باہر نکلے جا رہے ہیں اور قوم مقروض ہو رہی ہے، ہم اچھا جب اس پہ تک اس بیسک کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور وفاق will not have the ability to retain more taxes that it collects، اور سارے صوبے کو دے دے گی اور صوبے پھر مدر پدر آزادی کے ساتھ خرچ کرتے رہیں گے، تو یہ ملک جو ہے اس کا فائنانس صحیح نہیں ہوگا. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اچھا کام کر لو پھر اللہ بڑھائے. بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، تھینکس فار جوائننگ اس. دیکھیے معاملہ اصل میں گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے. جو پرسکرپشن ہے، جو ہم نے ایشوز جن کی نشاندہی کی ہے، جو ڈاکٹر مفتاح بھی بات کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے بات ہوتی رہی ہے اور اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. سب یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، لیکن وہ نہیں ہو پاتا. تو اصل ساری اس بار جو گیم ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر، ان کے پاس کتنی اسٹرانگ پولیٹیکل ول ہے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پروبیبلی نور عالم خان صاحب نے بار بار یہ بات کی تھی کہ مراعات کم کریں، اور جتنی دفعہ وہ کرتے تھے ان کا جو سجیشن تھی وہ ڈکلائن کر دی جاتی تھی فار مینی پولیٹیکل ریزنز. تو یہ تو حال ہے سسٹم کا. بالکل. اور اسی لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب امیڈیٹلی جو نئے فائنانس منسٹر آ گئے ہیں، اب یہ کس طرح کے یہ فوری طور پر اقدامات کرتے ہیں. ابھی تو 1-2 دن تو بریفنگز لیں گے، بریفنگ ان کی شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے آ کے اور پاکستان کی عوام سے بات کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں اب اسپیسیفکس کا ٹائم آ گیا. اب یہ وہ صرف بھی باتیں نہیں ہو سکتی کہ جی انشاءاللہ بہتری ہوگی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ وقت مشکل ہے اور اس میں دونوں فائنینشیل کلیئرٹی اور پولیٹیکل کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. فائنینشیل کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کون سے ریفارم کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں اور کس سپیڈ پر کرنے ہیں اور کس کاسٹ پہ کرنے ہیں. اور پولیٹیکل کلیئرٹی جو ہے بطول وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر نے اور لیڈرشپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کو ریلیف نہیں ملنے آ رہا. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر یہ لوگ اپنے بہاف کے اوپر وہ آسٹیرٹی ڈرائیو چلائیں جیسے پہلے ہوتی رہی ہے، یا ایگزمپشنز ختم کریں، ایکسپینڈیچر ختم کریں، تو وہ بھی تو نظر آئے گا. اس میں بہت ساری چیزیں سمبولک ہوتی ہیں، آپٹکس ہوتی ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ گورنمنٹ اپنا ٹائٹ کر رہی ہے. لیکن اصل میں جو ہے وہ آپ کو وہ بڑے مشکل کام کرنے ہیں جو چھوٹے موٹے اقدامات سے نہیں ہوں گے. آپ کو